تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جن لوگوں نے بھی پلان کیا 2018 میں نواز شریف کو جو ہے وہ پاناما کے کیس میں ملوث کیا گیا، پاناما میں اس کا نام بھی نہیں تھا، پھر بیٹے سے تنہا نہ لینے کے لیے اس کو جو ہے نااہل قرار دیا اور اس سے اپیل کا حق بھی چھین لیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ اپیل کا حق جو ہے وہ لے لیا گیا میاں نواز شریف سے۔ یہ کسی بدترین ملزموں سے بھی یہ کبھی سلوک نہیں ہوا جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ سینکڑوں تاریخیں اس نے اور اس کی بیٹی نے بھگتی، اور آج جو ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت شور مچاتی ہے۔ کیا اس وقت یاد نہیں تھا کہ وقت بدل جاتا ہے اور پھر انہی روایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو روایات جو ہے آپ نے سیٹ کی ہوتی ہیں، جن کی بنیاد رکھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا گواہی جو ہے وہ اب سب سوشل میڈیا پہ ہر جگہ موجود ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح اس کو وکٹمائز کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی صاحب نے اس کے متعلق بیان دیا گیا کہ ان کو کس طرح جنرل فیض نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور نواز شریف کو یہ رات کو آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور جو ہے صبح ایک کٹ پتلی جو ہے جو پھر ان کے گلے پڑ گیا، جو لائے ان کے گلے پڑ گیا، اس کو مسلط کیا گیا۔ یہ مکافات عمل ہے کہ آپ جس کو قوم کے لیے تحفہ سمجھ کے لے کے آئے تھے وہ آپ کے گلے میں پڑ گئے۔ اور پھر حد یہاں تک پہنچی کہ جب دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کے خلاف جو ہے وہ تمام جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی وائلیشنیں کی تاکہ معیشت بیٹھ جائے اور ملک جو ہے ڈیفالٹ کر جائے۔ اب نواز شریف واپس آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر کرے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا اور یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہے یہ حل ہوں گے۔ اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہ ماضی میں نہ ہوئی ہو۔ ماضی میں اس نے 1991 میں، 1997 میں، 2013 میں 13 ادوار گزرے اس کی وزارت عظمیٰ کے۔ ہر دور میں جو ہے اس نے پاکستان کو خوشحالی کی جو ہے نوید سنائی، ہر دور میں اس نے پاکستان کو استحکام بخشا، ایٹمی قوت بنایا۔ دوسرے دور میں اس نے معیشت کو آزاد کرایا، معیشت کو ری وائٹلائز کیا، معیشت کو جو ہے وہ گورنمنٹ اور دوسرے جو ہتھکڑیاں ہوتی ہیں معیشت کو بندی ان سے آزاد کروایا۔ کرپشن کا انڈیکس جو ہے نواز شریف کے دور میں 16 نقطے جو ہے وہ نیچے گیا، یعنی کہ بین الاقوامی جو ہے اداروں نے اس کے دور کی جو ہے ایمانداری کو انڈورس کیا، اس کی شہادت دی، اس کی گواہی دی۔ پوچھے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا انہوں نے ملک کے ساتھ دوستی کی یا ملک کے ساتھ جو ہے وہ محب الوطنی کی یا ملک کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی؟ اس کا فیصلہ جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے آنے والے الیکشنوں میں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس گمبھیر جو دور ہے، اس وقت جو دور جس میں سانس لینا دشوار ہوا ہے، اس سے نجات جو ہے نواز شریف نجات دہندہ بن کے 21 اکتوبر کو واپس اپنے وطن آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2007 میں سپریم کورٹ میں نے اس کے آنے کی اجازت دی، لیکن اس کو لینڈ نہ کرنے دیا گیا، اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹی کے ساتھ آیا، پتہ تھا گرفتار ہونا ہے، وطن کی محبت بار بار اس کو وطن واپس لے کے آئی، لیکن اس کے راستے میں دیواریں کھڑی کی گئی۔
अब इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को वो आएगा और एक दफ़ा खुशहाली का दौर जो है चौथी दफ़ा उसकी वजारत उज़्मा में दोबारा चौथी बार स्टार्ट जो है होगा। बिजली के बहरान से निजात मिलेगी, गैस के बहरान से निजात मिलेगी, महंगाई से निजात मिलेगी और इन्हीं जो है इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर, इन्हीं वादों के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे। वादे हमने माजी में भी इफ़ा किए और इंशाअल्लाह ताला अब भी उन वादों को जो है हम इफ़ा करेंगे और तारीख के हवाले जो है हम 2018 और 2017 के जो इवेंट्स हैं, जो वाक़यात हैं, जिसमें नवाज शरीफ को 10 साल कैद हुई, नवाज शरीफ की बेटी को कैद हुई, उसका भाई कैद हुआ, उसके वर्कर जो है कैद हुए, वो तारीख के हवाले कर देते हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो भी इस चीज़ का भी फैसला जो है आने वाले इंतखाबात में करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं मैं हाजिर हूँ। लेकिन ये जो IMF के शिकंजे में चले हुए हैं, इससे किस तरह निजात मिलेगी? जो हर रोज वो कहते हैं कि फलां चीज का रेट बढ़ा दें, फलां चीज कर दें। देखें, ये भी मैं कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ ने आपको लास्ट टाइम वो आया था, बल्कि 2 दफ़ा उसने आपको IMF से निजात दिलाई है, वो फिर निजात दिलाएगा। ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, वो निजात दिलाएगा। वो उसका आना जो है इस बात की जो है निशानदेही करता है कि मुल्क जो है एक नए खुशहाली के दौर में जो है दाखिल होगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं, मुझे एजेंडा तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 1-2 मुल्कों से होके आ रहे हैं। वो मेरा ख्याल है 2-4 दिनों में लंदन से निकल आएंगे और 21 को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उनकी आमद होगी, पाकिस्तान वो वतन वापस आएंगे। देखें, ये PDM के पास जो थी, एक तो हमें जो है एक सूरत हाल जो है विरसे में मिली थी जो IMF के साथ थी, जिस तरह आपने सवाल किया है, हम उससे नहीं निकल सकते थे। जो कमिटमेंटें वहाँ पे हुई थी, बावजूद इस बात के कि ख़त लिखे गए कि ये कमिटमेंटें पूरी ना की जाएं, लेकिन कमिटमेंटें हुई थी, या तो वो हो जाता, डिफ़ॉल्ट हो जाता। फिर डॉलर जो है आज जो 2082 पे बड़ी कोशिश के साथ नीचे आया है, या 2083 पे आया, महंगाई इससे दुगनी तिगनी होती, तो उस सूरत हाल से हमने बचाया है। मैं उसका कोई लंबा चौड़ा क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन हमने मजीद तबाही जो है कम से कम, जिस तरह पंजाबी कहते हैं, उधर धक्का लाया। इससे बुरे हालात, बहुत बुरे हालात हो सकते थे जी। नहीं, इस दौरान भी डॉलर जो है 2-3 दफ़ा नीचे आया है, लेकिन आपकी ये जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, जिनको अब जो है लगाम डाली जा रही है, ये पिछले 14 महीने में, 15 महीने में भी ये इकदाम किए गए, लेकिन सबसे बड़ा उसमें जो फैक्टर जो है वो अफ़गानिस्तान का फैक्टर था कि अफ़गान यहाँ से डॉलर बहुत से ख़रीद के लेके आते थे, और उसकी सबसे बड़ी आदत यह है कि अफ़गानी जो करेंसी है वो मजबूत होती थी और पाकिस्तानी करेंसी जो है कमज़ोर होती थी। अब ये रिवर्सल हुई है, और उसकी वजह मेनली आप कह सकते हैं कि ये पहले भी हो सकता था और हमने उसकी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में जब अफ़गानियों के जो गैर कानूनी यहाँ पे मुकीम हैं उनके ख़िलाफ़ एक एक्शन शुरू हुआ है, तो उसके ये नताइज जो है सामने आ रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमतें, ट्रांसपोर्ट आपकी उनके कब्ज़े में है, आप करेंसी से लेके तनूरों तक जो है उनके कब्ज़ों में है। तो ये जो गैर कानूनी अफ़गानी यहाँ पे मुकीम है, उनका जो है जो सद्देबाब हो रहा है उससे अच्छा असर आ रहा है, और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है इसके ऊपर मज़ीद जो है वो अमल करेगी।
کہ 15 روز پہلے جو ہر 15 دن بعد جاتی ہے، آیا بھی ایسی کچھ ملے گی عوام کو؟ جی ضرور ملے گی کہ بین الاقوامی حالات بھی جو ہیں وہ بھی سازگار ہو رہے ہیں. آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. انٹرنیشنل پرائز کم ہوئے ہیں، میرے خیال ہے 82-83 کے اوپر اس وقت بیرل ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا تو لیکن قیمتیں کم ہوئی ہیں. اس کا ایک خوشگوار اثر جو ہے وہ پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی پڑ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جو ہے ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف چل نکلیں گے. یار میں تو گن پوائنٹ والا بندہ لگنا ہے وہ نہیں دیکھے نا. میں نے یہ جتنی گفتگو کی ہے میں نے یہ ٹاپک جو ہے اوائڈ کیا ہے. آپ نے بات کی ہے تو دیکھیں عثمان ڈار صاحب نے جو بھی پروگرام کیا ہے ٹی وی کے اوپر وہ جانے، ان کی پارٹی جانے، ان کی ماضی کی قیادت ہے یا اب بھی قیادت ہے مجھے نہیں پتا، وہ جانے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، قطعی طور پہ کمنٹ نہیں کروں گا. دوسرا ان کی والدہ نے جو کچھ کہا ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کروا لیں کہ میں نے کون سی گن پوائنٹ جو ہے نا کی تھی. وہ گھر میں معاملہ طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اس کسی چیز پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ میرے مخالف ہیں اور میں ایسی سچویشن میں یا ایسے حالات میں جو ہے وہ اس کو سیاسی فائدے کا جو ہے وجہ بناؤں تو اچھا نہیں لگتا. میں نے سیاست جو ہے 33-34 سال جو ہے اس قسم کی نہیں کی اور نہ اب جو ہے اس بڑھاپے میں جب سیاست ہو سکتا ہے کہ میں لمبی چوڑی نہ کروں تو اس میں یہ حرکت نہیں کروں گا. جہاں تک ان کی والدہ کے بیان کا تعلق ہے میرے لیے وہ قابل احترام ہے، محترم ہے. میری ان کے ساتھ محلے داری ہے بلکہ عزیز داری بھی ہے تو مجھے اس چیز کا احترام ہے. میں یہ کچھ ایسی لکیریں ہیں جن کو کراس نہیں کرنا چاہتا، اچھی بات نہیں ہے. اور وہ جہاں تک میں نے گن پوائنٹ والا کا تعلق ہے میری درخواست ہوگی، درخواست ہوگی کہ وہ والدہ محترمہ اور فرزند ارجمند جو ہے وہ آپس میں فیصلہ کریں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ان کی طرف سے الیکشن لڑنے کا بھی کہا گیا ان کی والدہ کی طرف سے. جی میں کسی کو روک سکتا ہوں کہ الیکشن نہ لڑے؟ کوئی ایسا حالات نہیں پیدا ہوا کہ میں اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ لے کے آؤں. نہیں بالکل ہو سکتا ہے. اچھا ایکسپیرینس تھا، مشکل تھا. بیچ میں ایسے مرحلے بھی آئے جہاں پہ جو ہے وہ انڈر سٹریس آیا. یہ اتحاد جو ہے اس پہ پریشر انکریز ہوا، فرام ودن پریشر انکریز ہوا. لیکن یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ماضی میں سیاست کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے ایک اچھا شگون جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ سیاستدان مل کے جو ہے وہ کام کریں ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے. عوام کو سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے، عوام کو اپنے مسائل سے زیادہ تعلق ہے. ان کے لیے وہ پہلی اور آخری ترجیح ہے. پچھلے دورے حکومت میں آپ نے IMF سے ایک وعدہ کیا تھا